اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قوم گمراہ ہوتی ہے سب سے پہلے وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جب وہ بد اخلاق ہوتی ہے اس کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو وہ دونوں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا وہ لڑنے کو آگے ہیں، یعنی کہ گویا یہ لڑ پڑیں گے۔ تو بد اخلاقی جو ہے نا، یہ جس قوم میں ہو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور بد اخلاقی سے پھر ظلم زیادتی جو ہے نا یہ طول پکڑ جاتی ہے، کیونکہ کسی کی سچ بات کو ماننا نہ، جھوٹ بات پر توجہ کرنا، یہ پہلی علامت ہوتی ہے بد اخلاقی کی، یعنی کہ اچھے کام چھوڑ دینا اور برے کاموں کی طرف رغبت کر لینا، یہ بد اخلاقی کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ قوم جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ لعن طعن کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ایسے بمب پڑتی ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتے ان پر وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو طول پکڑنے والی ہوتی ہیں، جو فساد برپا کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ نے معزز حضرات یہ دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ آج کل ہم گفتگو تقریر ہم اس طرح کی کر رہے ہیں کہ گویا فساد برپا کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مان نہیں رہے۔ یہ بد اخلاقی کی دوسری علامت ہوتی ہے کہ نہ سچ بات کو ماننا نہ جھوٹ کو ماننا، دونوں کو نہ ماننا، اور ایسی باتیں کرنی، یعنی کہ تیسری جو علامت ہوتی ہے یہ سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ کو سچ بنانا، اور جو بھی بات کرنی اپنے فائدے کی وجہ سے کرنی، اگر اس میں فائدہ ہو تو بات کرنی، اگر اس میں نقصان ہو تو بات نہیں کرنی۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ گولڑے شریف والوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ چول بندے کی یہ سب سے بڑی اور اہم نشانی ہے، جو چول ہوتا ہے جب بولنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے، اور جب خاموشی کا وقت ہوتا ہے تو وہ رولا ڈال دیتا ہے۔ یہ چول بندے کی نشانی ہوتی ہے، اور گمراہ آدمی کی یہ بڑی نشانی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہی سچا کہتا ہے، دوسروں کو وہ جھوٹا کہتا ہے۔ جاہلیت کی یہ بڑی نشانی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو برا سمجھنا۔ اگر کوئی برا کر بھی رہا ہے تو اس کو پیار اور طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہوتا، 2 دن کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ساری عمر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سب بھی پوری مخلوق خدا اگر اللہ کے دین کو چھوڑ دے تو تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ اور مخلوق پیدا کر سکتا ہے، اللہ فرشتوں سے عبادت کرا سکتا ہے، زمین پر فرشتے اتار سکتا ہے، جو کرے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکن ٹوکن والا نہیں ہے۔ اگر ہم سارے مل کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں، وہ جنات کو آگے لے آئے گا۔ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے، کوئی ٹوک سکتا ہے؟ وہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم خود اپنا نقصان کریں گے۔ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز باجماعت نہیں پڑھتا، تو اصل میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔
اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، تمام مخلوق کو اللہ رب العزت کی محتاجی ہے، تمام مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ تو یہ گمراہ کن باتیں ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، حالانکہ بزرگوں نے یہ تعلیم ہی نہیں کسی کو دی۔ آپ دیکھ لیں، تقریباً 900 سال ہو گئے ہیں حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج دن تک دنیا یاد کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے نیک کمائی کی ہے، انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا، رسالت پر ان کا پختہ ایمان تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو دنیا ابھی تک ادھر رخ کیے ہوئے ہے اور جا رہی ہے، حالانکہ لوگ منع بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی منع نہیں ہو رہے۔ داتا اللہ ہے، مگر یہ دیکھیں کہ داتا صاحب کے دربار پر لنگر پک رہا ہے تو لوگ کھا رہے، پی رہے، سو رہے۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ تو کھانا تو کسی جگہ بھی پکا سکتے ہیں، لنگر کوئی بھی آدمی پکا سکتا ہے، مگر ایک بات جو ہے یہ واضح ہونی چاہیے کہ لنگر ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں، چاہے دربار پر پکائے چاہے جدھر مرضی پہ پکائے، یہ لنگر اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ اسی چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ ایسے کام نہ کریں اور ایسی جداتیں نہ بنائیں، ایسا مال اکٹھا نہ کریں جو اللہ کی عبادت کے آڑے آ جائے۔ باقی تو اللہ اور اللہ کے رسول نے تو منع تو نہیں کیا کہ اللہ نعمتیں عطا فرمائے، اللہ مال عطا فرمائے اور آپ کھائیں نہ، پیئے نہ، مکان نہ بنائیں، نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جو چیز آپ سنبھال رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے آڑے نہ آنے دو۔ تو مال جمع کرنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جو مال جتنا بھی جمع کرو گے پھر اس کی تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر تم زکوٰۃ نہ دو گے تو پھر تم گناہ گار ہوگے اور تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں پر خرچ کریں۔ تو جو کوئی خرچ کرتا ہے تب بھی کہتے ہیں یار یہ دکھلاوا کر رہا ہے، یہ فلانا کر رہا ہے، یہ ٹمکانا کر رہا ہے، کسی کو خرچ بھی نہیں کرنے دیتے۔ اگر کوئی مسجد بنوائے گا کہیں گے یار دیکھو یار یہ دکھلاوا کر رہا ہے، اگر کوئی لنگر پکائے گا تو کہیں گے دیکھو یار یہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ چلو یار دربار پر ہی جا کر پکاتے ہیں، دربار پر ہی جا کر پکاتے ہیں، وہ لوگ تو کھا رہے ہیں نا، مخلوق خدا تو کھا رہی ہے نا، یہ تو نہ کہیں کہ یہ دکھلاوا ہے، یہ شرک ہے، یہ فلان ہے، یہ ٹپکا ہے۔ وہ یار جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے وہ کتنا لوگوں کو لنگر پکا کے کھلا رہے ہیں، یار یہ ایک نظام ہے۔ اور دیکھیں عمران خان نے لنگر خانے کھولے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یار یہ بھیک مانگنے والوں کی طرح لوگ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اب تو لنگر خانے بند ہو گئے ہیں، وہی لوگ بدوائیں دے رہے ہیں، یار دن کو کام کرتے تھے، شام کو آ کر کھاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ کھڑی دربار میں لنگر پک رہا ہے، دنیا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اس میں کون سی شرک ہے یار؟ مخلوق خدا کھا رہی ہے، اور یار اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے پکاؤ، فلانے کی طرف سے پکاؤ، پھر پتہ لگے کہ یار تم لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہو۔ یار اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کو کرنے دو، کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کو کرنے دو۔ دنیا بہت بدل چکی ہے۔ آج یہاں دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہی نہیں ہے، ہم کس کو کہیں کہ تو پردہ کر؟
کس بیوی کو کہیں کہ تو پردہ کر؟ دیکھی بدیکھی دنیا کام کر رہی ہے. ایک گھر کی بیوی اگر ننگے منہ نکلے گی تو اگر میں کہوں گا اپنی بیوی کو کہ تو پردہ کر، وہ کہے گی تو وہ تو دیکھو وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے نا، ننگے منہ جا رہی ہے نا، تو میں پھر خاموش ہو جاؤں گا. یار جو اسلامی قانون کہتا ہے پہلے اس کو نافذ کیا جائے. جب ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ اسلامی قانون نافذ کریں اور امن سے رہیں گے، جب اسلامی قانون کو آپ ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، تو پھر تم ہر چیز کا شکار ہو جاؤ گے. آپ دیکھ لیں، کوئی قتل کرتا ہے پیسے والا دے کے پیسے نکل آتا ہے، چوری کرتا ہے دے کے پیسے نکل جاتا ہے، بچے اغوا کرتا ہے دے کے پیسے بچ جاتا ہے، بچی اغوا کرتا ہے دے کے پیسے بچ جاتا ہے. کیوں کہ یہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو اللہ کے نام پر لیتے ہیں اور خود کھا لیتے ہیں. اور یار سب سے پہلے اسلامی قانون تو نافذ کرو. یہ چیزیں پھر ہوتی ہیں. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ چھوڑتا ہے. اگر اسلامی قانون میں فائدہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، نہ نافذ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی قانون نافذ کرو. جب تک یہ قائم رکھو گے تم امن میں رہو گے. اسلامی قانون نافذ ہو، کوئی قتل کر سکتا ہے، کوئی چوری کر سکتا ہے، کوئی بدفعلی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہاں تو ہمارے ملک میں تو 100 بچوں کو ساتھ جاتی کر کے پھر ان کو مار دیا جاتا تھا. قصور میں دیکھ لو، آگے پیچھے دیکھ لو، ہر جگہ دیکھ لو. کیوں کہ یہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. بھائی جان، انسانی ناطا ہونے کی وجہ سے اگر میرے منہ سے کوئی الٹ پلٹ بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. انسان ہوں، انسان بھول جاتا ہے، آگے پیچھے بات بھی کر دیتا ہے. اگر جو بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی وہ میں نے کر دی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. جو حق اور سچ بات کی میں نے، اس پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.